बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने के बाद मुर्दा कितनी ईदें अपने घर वालों के साथ मनाता है, कितने साल तक अपने घर वालों को याद करता है और कितने साल तक रोता रहता है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में दिए जाएंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नादरीन, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद आली शान है, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। मौत इख्तियारी नहीं बल्कि लाजमी है, हत्ता कि किसी को मौत का वक्त मुकर्रर करने का भी इख्तियार हासिल नहीं। अगर हम मौत के बारे में मालूमात रखते हों तब भी और अगर ना रखते हों तब भी मौत तो आकर ही रहेगी। समंदरी मखलूकात, जमीन पर रेंगने और चलने वाले जानवर, परिंदे और इंसान, अलगर्ज हर जी रूह खत्म हो जाती है जब इसका वक्त मुकर्रर आता है। लेकिन इंसान चौका अशरफुल मखलूकात है, दिमाग रखता है, सोच रखता है और असूल व ज़ाब्ता के तहत अपनी जिंदगी गुजारता है। लिहाजा इससे पैदाइश से लेकर मरने तक के कुछ असूल वाज़ा किए हुए हैं, हत्ता कि वो अक़वाम जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं रखती, इनके भी कवानीन हैं जिनके तहत वो अपने मरने वाले को आखिरी सफर पर रवाना करते हैं। हम मुसलमान के नज़दीक मौत का मतलब इंतकाल है, यानी हम मरने के बाद ख़त्म नहीं हो जाते बल्कि एक आलिम दुनिया से एक नए आलिम की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, जहाँ इंसान अपने रब से पहले से ज़्यादा नज़दीक हो जाता है। इसकी आंखों के सामने से हुज्जबात उड़ जाते हैं और वो कुछ ऐसी चीज़ों को देखने के काबिल हो जाता है जो इसके आलिम दुनिया में रहकर नहीं देख सकता। लिहाजा हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जिस तरह इस दुनिया में रहने के लिए मालूमात हासिल करते हैं, जिंदगी के इख्तिताम के बारे में भी मालूमात हमारे पास हो, ताकि हमारा इख्तिताम जानवरों की तरह ना हो बल्कि इस तरह से हो जो अशरफुल मखलूकात होने की वजह से हमारी शान है। हर मुसलमान को चाहे कि अपनी जिंदगी में कम अज कम 7 मीतियों को नहलाए, कफनाए और दफनाए, ताकि इस पर मौत की हकीकत सही मानों में इश्कार हो सके। अब ये भी जान लीजिए कि किसी भी मुसलमान मैयत का नहलाना, कफनाना और दफनाना हर मुसलमान पर वाजिब है और ये फर्ज कफाया है। अगर कोई एक भी मुसलमान ये काम सर अंजाम दे दे तो सभी की तरफ से हो जाता है, लेकिन अगर एक भी मुसलमान ये काम नहीं करता तो सब के सब मुसलमान गुनाहगार होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ऐ अबू ज़र, अगर सुबह को पालो तो दोपहर की बात ना करो और अगर दोपहर को पालो तो रात का जिक्र ना करो और जब रात आ जाए तो सुबह की बातचीत ना करो, क्योंकि तो क्या मालूम कि किसी वक्त मौत आ जाए। ऐ अबू ज़र, हर वक्त मौत को अपने पेशे नजर रखो। बारिवाया सही बुखारी। मोहतरम नाज़रीन, मौत के वक्त इंसान पर बहुत भारी और मुश्किल वक्त है। हदीस में कि एक कपड़ा अगर कांटों से भरी झाड़ू पर डालकर खींचा जाए तो जो कैफियत इस कपड़े की होती है वही कैफियत मौत के वक्त इंसान की होती है। अमर मुस्लिमात में से है कि मौत के वक्त हर शख्स अपनी मोहब्बत और मार्फत के मुताबिक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइमा मासूमीन की ज़ियारत से मुशर्रफ होता है, जबकि दूसरी जानिब जिस शख्स पर निज़ा का आलिम तारी होता है तो शैतान भी अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ इसे गुमराह करने के लिए इनमें मौजूद होता है। मौत के वक्त शैतान का इंसान पर हमला शदीद तरीन होता है ताकि वो इंसान मुनकिर और काफिर होकर ईमान की दौलत से महरूम रहे। अगर मरने वाला हमेशा वाजिबात और मुस्तहिक और अज़कार और वज़ाइफ का आदी रहा हो तो अल्लाह तबारक व तआला इसके मदद फरमाता है और मलाइका इस शख्स के पास मौजूद शयातीन को दूर भगा देते हैं, वरना जो चीजें इसको दुनिया में पसंद होती शयातीन वो चीजें लेकर इसके सामने खड़े हो जाते हैं और इसको गुमराही पर मजबूर कर देते हैं। मालिकुल मौत की आमद का वक्त भी मरने वाले के लिए खास मुश्किल तरीन मरहला होता है। कुछ मालूम नहीं कि वो किस शक्ल और किस हालत में आएगा, किस तरह रूह कब्ज करेगा। मुश्किल से या आसानी से इसका इन्हिसार इंसान के एतकादात और अमाल पर है। जान कुनी के वक्त इंसान का हल खुश्क हो जाता है, प्यास बहुत लगती है और जो लोग इस वक्त इसके पास मौजूद हो इनको चाहे कि वक्फे चम्मच के साथ इसके मुंह को पानी लगाएं। अगर शहद मैसर हो तो वो पानी में शहद शामिल करके इस वक्त में अजनबी लोग इनके पास ना जाएं।
صرف وہ لوگ پاس رہیں جن کے چہروں سے وہ مانوس ہو۔ عزیز رشتہ دار مرنے والے کو کلمہ طیبہ شہادتیں پڑھائیں۔ اگر قریب المرگ شخص اپنی زبان سے ان کلمات کی ادائیگی نہ کر پائے تو ساتھ بیٹھے قریبی شخص ان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین اس طرح کریں کہ مرنے والا اچھی طرح سمجھ لے کہ قریب المرگ پر آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر دم کریں۔ سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات اور 6 کلمے پڑھنے کی تلقین بھی کریں اور خود بھی ان کے پاس بیٹھے بیٹھے یہ کلمات پڑھتے رہیں۔ اگر وہ عربی زبان نہیں سمجھ سکتا تو اردو ترجمہ بھی ساتھ بیان کریں۔ قریب المرگ کے پاس سورۃ یاسین، سورۃ صافات، سورۃ احزاب اور سورۃ اعراف پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ جو لوگ یعنی رحمت کے فرشتے کراہت محسوس کرتے ہیں، مرنے والے کے پاس اونچی آواز میں باتیں کرنے اور رونے سے پرہیز کریں۔ اگر جان نہ نکل رہی اور ممکن ہو تو مرنے والے کی چارپائی کو اس جگہ پر رکھا جائے جہاں وہ اکثر نماز پڑھتا تھا۔ مرنے والا اگر بے چینی محسوس کر ہاتھ پاؤں چڑھائے تو اسے روکنے میں کہ ہرگز کوشش نہ کریں۔ موت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ہاتھ پاؤں کا ڈھیلا پڑ جانا اور ناک کا ٹیڑھا ہو جانا، دل کی دھڑکن اور سانس کا رک جانا، آنکھوں میں روشنی کا نہ رہنا اور جسم کی رنگت کے بدل جانا وغیرہ۔ روح نکلنے کے بعد آنکھیں اور ہونٹ بند کر دیں اور دونوں ہاتھوں کو پہلو میں پھیلا دیں۔ پاؤں کی انگوٹھی کسی چیز کے ساتھ آپس میں باندھ لیں۔ کسی کپڑے سے تھوڑی کے نیچے سے لے کر سر کے اوپر تک گرا لگا دیں تاکہ منہ نہ کھلا رہ جائے، کیونکہ اس حالت میں میت ٹھنڈی ہو جائے تو اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ میت کے زیورات اور انگوٹھیاں وغیرہ بھی جلدی اتار لی جائیں تاکہ بعد میں سوجن کی وجہ سے اتارنے میں وقت پیش نہ آئے۔ میت کو کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھانپ لیں، اکیلا نہ چھوڑیں۔ اگر رات ہو تو اس کے پاس روشنی کا انتظام کریں۔ میت کے پاس قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار کرتے رہیں اور موت کے بعد اس کی تدفین میں جلدی کریں۔ یہ ایک مذہبی رسم ہے جس کے ذریعے مردے کو الوداع کہنے کے ساتھ ساتھ تعلیم و ہدایت بھی دی جاتی ہے، اور یہ اصلاح تلفین ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مردے کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم ادا کیا جاتا ہے اور 2 فرشتے مردے سے سوال جواب کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد ہر انسان کے نام اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ نہ نیکی کرنے کے قابل رہتے اور نہ ہی کوئی گناہ اسے سرزد ہو سکتا ہے۔ ہاں، مگر بلا واسطہ نیکیوں کا اجر اسے ضرور ملتا رہتا ہے۔ وہ نیک اعمال جن کا آغاز اس نے اپنی زندگی میں کیا تھا اور اس کے بعد بھی جاری رہے، ان کی جزا اس کو برابر ملتی رہے گی، یا وہ ثواب جس کے عزیز اور رشتہ دار اس ویسا ثواب کریں گے۔ اسی طرح اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی برے عمل کی بنیاد رکھی تو جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا تو بھی اس کے لیے دردناک عذاب کا موجب بنا رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا عمل موقوف ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، مثلا رفع عامہ کی وہ کام جو اس نے عوام کے لیے جاری کیے، علم جو اس نے پھیلایا اور لوگ اسے مستفید ہوتے رہے، نیک اولاد جس کی اس نے اچھی تربیت کی اور وہ اس شخص کے مرنے کے بعد نیک اعمال بجا لاتی رہی۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کا سبب مرنے والا خود ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے عوامل بھی ہوتے ہیں جن کا سبب مرنے والا خود نہیں ہوتا بلکہ اس کے دوست، احباب، عزیز اور رشتہ دار ہوتے ہیں جو نیکی کے کام سر انجام دیتے ہیں اور اس کا ثواب اسے احسال کرتے رہتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے ہدیہ دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے لیے ہدیہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے ہدیہ صدقہ اور دعا ہے۔ نیز فرمایا کہ مومنوں کی روحیں ہر جمعے آسمان پر اپنے اپنے گھروں کے سامنے آتی ہیں اور درد بھری آواز میں پکار کر کہتی ہیں، اے میرے اہل و عیال، اے میرے ماں باپ اور رشتہ دار، جو مال ہمارے ہاتھوں میں تھا اس میں سے ہم پر مہربانی کرو کہ اس مال کا حساب اور عذاب تو ہم پر ہی ہے مگر اس سے فائدہ لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہر ایک روح اپنے رشتہ داروں اقرباء سے فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ 1 روپیہ یا 1 روٹی یا 1 کپڑا خدا کی راہ میں دے کر ہم پر مہربانی کرو۔ حضرت ابو
غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اسے دفن کرنے کے بعد ابو ذر غفاری اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کچھ اس طرح سے مخاطب ہوئے، بیٹا تیرے بعد یہ دنیا میرے لیے تاریخ ہو، مجھے اس دنیا سے اب کوئی رغبت نہیں، لیکن دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں ابھی بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ تو اب اس دنیا سے جا چکا ہے اور تیرا اعمال نامہ بند ہو چکا ہے، نیک کاموں کے لیے اب تو دوسروں کا محتاج ہے، اور اب تجھے ایک گھٹن اور دشوار گزار سفر بھی درپیش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے تجھے کچھ نہ کچھ بھیجتا رہوں تاکہ آخرت کے سفر کی منزل تجھ پر آسان ہو، اور دوسرا یہ کہ تیرے بعد مجھے بھی اس سفر پر روانہ ہونا ہے، طویل سفر ہے اور زیادہ راہ بہت کم۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے لیے کچھ مزید تو آخرت جمع کر لوں۔ محترم ناظرین، کسی کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے عزیز رشتہ داروں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سب سے پہلے تو اس مرحوم کے واجبات کی ادائیگی کا انتظام کیا جائے۔ اس نے اگر کسی کا قرضہ دینا تھا تو وہ ادا کیا جائے، اگر اس پر حج واجب تھا اور زندگی میں وہ کسی وجہ سے حج کی ادائیگی نہیں کر سکا تو ایک آدمی کو مقرر کیا جائے جو اس کی طرف سے حج کر سکے۔ اگر اس کے ذمہ قضا نمازی ہیں تو ان کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے اور اس کی طرف سے قضا روزے رکھے جائیں۔ اگر بغیر اجرت کے کوئی آدمی میسر نہ ہو تو اجرت پر کسی آدمی سے ان کی ادائیگی کروائی جائے۔ اگر مرنے والے نے پسماندگان میں چھوٹے یتیم بچے چھوڑے ہوں تو ان کی تربیت و پرورش اور ان کے ساتھ شفقت بھی مرنے والے کے ساتھ ہمدردی اور عظیم ثواب کا باعث ہے۔ مرنے والے کے ترکہ میں سے اس کے ایصال ثواب کے لیے رفع کے کام کیے جائیں، اس کے لیے ذکر و نعمت کے مجالس قائم کی جائیں، ان کی طرف سے بھوکھوں کو کھلانا کھایا لایا جائے، بے لباس لوگوں کو لباس مہیا کیا جائے، غریب لوگوں کی مالی امداد کی جائے۔ خدمت خلق کی ایک عظیم عبادات اور مرحوم کے درجات کی بلندی کا موجب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔